اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم وعلی آل طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول الى ابد الآبدین۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس اعتبار سے ہم پہنچے تھے نجاسات۔ نے کہا کہ نجاسات 10 ہیں، تو ان میں سے ایک نجاست شراب جو بھی ہو، جس قسم کا بھی شراب ہو وہ نجس ہے، وہ بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو نشہ آور ہوتی ہے وہ نجس نہیں ہوتی، لیکن اس کا پینا حرام ہوتا ہے۔ بس شراب نجس بھی ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو انگور ابالے جاتے ہیں، ابالنے کے بعد چاہے وہ ابالے جاتے ہوں یا جو ہے اس میں خود بخود ابال آ جاتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے پانی کو، اس کے شیرے کو استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے الکحل یعنی اسپرٹ جو ہوتا ہے، وہ چاہے وہ صنعتی ہو یا طبی ہو، دونوں قسم کے تمام اقسام پاک ہیں۔ تو جو اسپرٹ وغیرہ ہم عام طور پر میڈیکل میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے، اور میڈیکل کے علاوہ پرفیوم وغیرہ میں جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاک شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ وہ اسپرٹ اور الکحل جو انگور کی بھاپ سے قطرہ کر کے لیا جاتا ہے، تو وہ نجس بھی وہ نجس ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، لہذا وہ جس چیز پر لگتا ہے یا گرتا ہے اس کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شراب کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے فقاع، جو ماء الشعیر سے لیا جاتا ہے، یعنی جو کے پانی سے لیا جاتا ہے۔ ایک خاص قسم کے انداز سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، جو کے پانی کو، اور اس جو کے پانی سے ایک قسم کی شراب بنائی جاتی ہے، اس شراب کا نام ہے فقاع۔ تو یہ فقاع بھی شراب کی ایک قسم ہے، تو وہ بھی نجس ہے اور اس کا پینا حرام ہے۔ لیکن جو کا پانی میڈیکل میں استعمال ہوتا ہے اور دوائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ نجس بھی نہیں ہوتا اور پاک بھی ہوتا ہے۔ بس وہ جو کا پانی جس سے فقاع نامی شراب بنائی جائے وہ نجس ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کا جو کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 10ویں جو نجاست ہے، نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ نجس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں مثال کے طور پر اونٹ ہے یا اونٹ کے علاوہ کوئی اور جانور ہے، گائے ہو، بکرا وغیرہ ہو، بھینسا وغیرہ ہو، وہ اگر انسان کا پائخانہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی جب تک وہ یہ پائخانہ نہیں کھاتا تب تک اس کا کھانا جو گھاس پھوس ہے ہضم نہیں ہوتا، اس سے مزہ نہیں آتا اسے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ انسان کا پائخانہ کھانے کا عادی ہو چکا ہے۔ بس ایسا جانور، چاہے اونٹ ہو یا اونٹ کے علاوہ کوئی اور جانور ہو جو اس طرح کا عادی بن چکا ہو، تو اس کا پسینہ جو آتا ہے، یعنی اس کے بدن سے جو پسینہ ٹپکتا ہے وہ پسینہ نجس ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے بدن یا کپڑوں کو لگتا ہے تو ہمارا بدن یا کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ بس اگر کبھی کبھار کھاتا ہو یا اس کی یہ عادت ٹوٹ چکی ہو کسی بھی طریقے سے، جیسے کہ فقہ میں یہ بیان موجود ہے کہ کس طرح سے ان حیوانوں کا استبراء کیا جا سکتا ہے، تو اس حیوان کا اگر استبراء کیا جائے، یعنی اسے پاک غذا دی جائے اس طرح سے کہ اس کی عادت ختم ہو جائے،
تو عادت ختم ہونے کے بعد اب اس کی جب اس کا پسینہ پھر دوبارہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص حرام فعل سے یعنی زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے، تو کیا اس کا یہ پسینہ ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا پسینہ پاک ہے، اور وہ اس پسینے سے آلودہ شدہ جو کپڑے ہیں اس کے وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں نجاست کے احکام میں سے۔ نجاست کے احکام، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس نجاستیں 10 ہیں، تو ان 10 نجاستوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہمارا بدن یا ہمارے کپڑے یا ہمارے ارد گرد کی چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم نجس کب کہیں گے؟ کب ہم کہیں گے کہ نجس ہو گئے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود علم ہو، آپ نے دیکھا کہ خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ سے لگا، یا پائخانہ آپ کے کپڑوں سے یا بدن سے لگا، یا پیشاب جو ہے آپ کے کپڑوں کو لگا، آپ نے خود دیکھا، آپ کو خود علم حاصل ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص نے بتایا آپ کو جس کے اختیار میں وہ چیز ہے، مثال کے طور پر دھوبی نے آپ کو بتایا، جس کے اختیار میں آپ نے دیے تھے کپڑے دھونے، اس نے بتایا کہ اس طرح سے یہ کپڑے نجس ہو گئے ہیں، یا جو ہے آپ کا نوکر ہے، اس نے آپ کو بتایا یہ چیز اس طرح سے نجس ہو گئی ہے، یا گھر میں جو خاتون ہے اس نے بتایا کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے نجس ہو گئی ہے، تو چونکہ وہ چیز اس کے اختیار میں ہے، لہٰذا اگر وہ کہتا ہے تو اس کو نجس مانا جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دو شخص عادل بتاتے ہیں کہ فلاں چیز جو پاک تھی پہلے اب وہ نجس ہو چکی ہے، چونکہ فلاں نجاست اس پر ہم نے پڑتے ہوئے دیکھا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ خون کے قطرات ہم نے اس کا اوپر دیکھے، یا خون کے قطرات اس پر گرتے ہوئے دیکھے، یا پیشاب کے قطرات اس پر گرتے ہوئے دیکھے، کسی بھی قسم کی نجاست جس کو وہ جانتے ہو کہ نجاست ہو اور وہ اسے لگی اور انہوں نے مشاہدہ کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں تو اس کو ان کا کہنا مانا جائے گا۔ اس طرح سے وہ چیز ہمارے نزدیک بھی ثابت ہوگی کہ وہ نجس ہے۔ البتہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے اور وہ سبب بھی بیان کرتا ہے اور آپ کو اس کی بات پر اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، تو تب بھی ہم اس چیز کو ان کے کہنے کے مطابق ہم نجس شمار کریں گے۔ یہ دو طریقے اس صورت میں ہے کہ آپ نے خود مشاہدہ نہ کیا ہو، آپ کے پاس اپنا علم نہ ہو، تو اس طرح کے علم سے بھی ہمارے پاس کسی پاک چیز کا نجس ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں اگر علم نہ ہو کہ یہ ہماری پاک چیز نجس ہو گئی ہے یا نجس نہیں ہو گئی ہے، تو جب تک اگر ہمیں علم نہ ہو کہ یہ چیز نجس ہے یا نجس نہیں ہے، تو وہ اگر لگ جاتی ہے تو ہم اسے نجس نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جو چیز نجس ہے اس کی نجاست کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب تک علم نہیں ہوتا تب تک اس چیز کے لگنے سے آپ کسی پاک چیز کو نجس قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو علم حاصل ہوا کہ دو کپڑے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے ایک نجس ہو گیا ہے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا نجس ہو گیا ہے، تو دونوں سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا آپ کا ہے، ایک کپڑا کسی اور کا ہے، تو جو آپ کا ہے اس سے اجتناب کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ آپ اسے پاک سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں آپ کے نہیں ہیں تو اس صورت میں ان دونوں سے اجتناب کرنا لازمی ہوگا۔ اب ہم نے جیسا کہ کہا کہ
کسی چیز کا نجس ہونا علم سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کا پاک ہونا علم سے ثابت ہوتا ہے۔ بس جب تک آپ کے پاس علم ہے کہ فلاں چیز پاک ہے اور اب آپ شک کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نجس ہو گئی ہو، تو شک کی بنا پر اس چیز کو نجس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح آپ کو پہلے علم ہو کہ فلاں چیز نجس ہے اور اب آپ شک کر رہے ہو کہ ممکن ہے کہ یہ اب پاک ہو گئی ہو کسی بھی سبب کی وجہ سے، تو اس شک کی بنا پر پاک نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو نجس ہی قرار دیا جائے گا۔ اب بھی یعنی جب پاک کرنا ہو تو پاکائی کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ شک کی بنا پر یا گمان کی بنا پر کسی بھی چیز کو پاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح شک کی بنا پر یا گمان کی بنا پر کسی بھی پاک چیز کو نجس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بدن پر خون دیکھا یا اپنے کپڑوں پر خون دیکھا ہے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ خون انسان کا ہے یا مچھر کا ہے، تو اب اس صورت میں اس خون کو نجس شمار کیا جائے گا یا پاک شمار کیا جائے گا؟ چونکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ خون انسان کا ہے یا مچھر کا ہے، لہذا اس خون کو پاک سمجھا جائے گا، یعنی پاک کا حکم لگایا جائے گا اور اس سے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ آ جاتا ہے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، انشاءاللہ مکمل بیان کیا جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔